نے آپ کو شہید کرنا ہے، پیر صاحب ہم نے آپ کو شہید کرنا ہے۔ عجیب لوگ ہو تم یار، مجھے شہید کرو گے؟ کہ ہاں، کیا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہمارا قریب کا جو گاؤں ہے ہمارا مخالف ہے، لیکن ان کا پیر کا ادھر مزار ہے، مارشل عرس مناتا ہے، ہم کو بھی جانا پڑتا ہے، ہمارا ادھر مزار نہیں ہے۔ ہم کہتے ایک تو آپ کو مقام شہادت ملے، دوسرا آپ کا مزار بنے، اور ہم کو عرس کے لیے ادھر نہ جانا پڑے۔ تو ڈاکٹروں کی جو محبت ہے کہ حضرت صاحب ہم نے آپ کی خدمت کرنی ہے تو ہم پیر صاحب کو بیمار کر کے کریں گے۔ صحت مند پیر تو خدمت ڈاکٹر سے نہیں لینے والا یہ اثر ہے، یہ اس لیے جنت میں نہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہاں پر نہ کوئی بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے ان کو انجینئر کی ضرورت ہے، نہ مستری کی ضرورت ہے، نہ دانت صحیح کرانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسے دانتوں والے دانت ٹھیک کرانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ دانت دائمی دانت ہوں گے جو ابد الآباد چلیں گے، نہ کوئی نکلے گا نہ کوئی ٹوٹے گا، خوب چابے گا، چاپ چاپ کی ہڈیاں جب گرائے گا پرندے کی، پرندہ پھر بن کے اڑ جائے گا، اس کو بھی تو فنا نہیں ہونا نا، اس کو بھی فنا نہیں ہونا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شے کو فنا نہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ والی وہ ہاسپٹل میں بیان کیا نا سندھو سرجیکل میں، ماشاء اللہ بڑی زبردست گفتگو، اس سے پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ کی تھی، لیکن یہ تھوڑی مزید اس میں اضافہ کا فائدہ ہوا نا، ماشاء اللہ۔ کافی لائکس آ رہے ہیں اس پہ، فیس بک پہ بھی، جی علم الادیان اور علم الابدان جو ہے نا، اس پہ آپ کی گفتگو ویسے بھی بڑی ماشاء اللہ نا وہ جی وہ تو بات خطابت تھی نا، جی، یہ ویسے گفتگو کی ہے میں، لیکن وہ خطا یعنی بیان میں اس طرح کیا ہے، اس کا بیان تھا۔ اور حضرت جی آپ نے جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہمارے روحوں کو بھی پالنے والے اور جسموں کو بھی، اور آپ نے فرمایا کہ جسم جو ہے نا پورا عالم ہے، اور واقعی آپ نے حقیقت یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کے اندر اتنی زیادہ اسپیشلٹیز بن گئی ہیں، ابھی بھی پڑھ ہی رہے ہیں، بڑی ختم ہی نہیں ہونا، ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایک عالم پورا، بالکل جو قرآن کے فی انفسکم، جی بالکل، یعنی قرآن مجید نے عالم آفاق کا ذکر کیا پہلے، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، سمندر دیکھو، اس میں ہم تمہیں سمجھ آئیں گے، اور یہ ایسا عالم ہے کہ جس کی تحقیق اب تک پوری ہوئی ہی نہیں، چل رہی ہے، نئے نئے ستارے، نئے ابھی ایک ستارہ جو ہے پتہ چلا ہے جو سورج سے کتنے ہزار گنا لاکھ گنا بڑا ہے، ایک ستارہ بھی پتہ چلا ہے، تو یہاں تحقیقات ہو رہی۔ آیا فرمایا وہ فی انفسکم، اور تو وہ تمہارے اندر ہم نے رکھا ہے سبحان ایک اللہ، عالم، نشانیاں ماشاء اللہ، تمہارے اندر، یہ عالم آفاق، یہ عالم انفسی کا نام، انفسی ایک عالم ہے، لیکن انسان کے اندر پوری دنیا ہے، ماشاء اللہ، انسان میں پہاڑ ہے، جی انسان میں نہریں ہیں، ماشاء اللہ، انسان میں چشمے ہیں، انسان میں درخت ہیں، ماشاء اللہ، ہر چیز ہے، ماشاء اللہ، یہ پھیپھڑوں کے فوٹو لے لو، جی درخت ہے، ماشاء اللہ، اور یہ جو رگیں چل رہی ہیں دریا ہے پورا، جو دل سے نکل رہا ہے دریا چلتا ہے، اس کا دریا ہے، اور یہ جو گوشت ہے یہ پہاڑ ہے، اس کا اگر وہ الٹرا ساؤنڈ کرے گا نا تو ایسے ایسے پہاڑوں کی شکل میں آتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ میں نے دیکھا، میرے بازو کا کیا تھا الٹرا ساؤنڈ، ایسے تو پیٹ ویٹ کا ہوتا ہے لیکن اس کا بھی ہوتا ہے مسلس کا، تو پورے پہاڑ معلوم ہوتے ہیں، تو وہ پوری دنیا کا جو ہے نا نقشہ انسان کے اندر موجود ہے، اس کی جب وہ آپ فوٹو کھینچیں گے، یہ عجیب بات ہے، ماشاء اللہ، بہت زیادہ حقیقت ہے یہ۔ تفسیر بیضاوی میں ماشاء اللہ بالکل آپ نے تفسیر بیضاوی، اور زمین میں 70% پانی ہے، انسان میں بھی 70% پانی ہے، ماشاء اللہ، اس لیے پورا ایک انسان، اس لیے انسان کی ساری جڑیں پاؤں میں جاتی ہیں، یہاں سے جڑ ہے، اور یہ ہماری جتنی وائرنگ ہے، جی، درخت کی جس طرح وائرنگ اس کے چھلکے میں ہوتی ہے، واہ واہ، ہماری ماشاء ساری اللہ، وائرنگ ہماری کھال میں، سبحان اللہ، گوشت ماشاء میں نہیں اللہ، ہے، سبحان یہ اللہ، جتنے بھی احساس ہو رہے ہیں جی، ادھر جاتا ہے نا واہ، کرنٹ عجیب، سسٹم، سبحان وہ اللہ، کھال میں ہے، اگر کھال جب جل جائے تو آدمی مر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، جی،
عجیب ہے. جی ماشاءاللہ. گوشت میں نہیں ہے. جی ہاں گوشت میں نہیں. جس طرح درخت ہے اس کی چھال اتار دے یہ مر جائے گا کیونکہ پانی اسی کے ذریعے جاتا ہے, وہ تنے کے ذریعے نہیں جاتا. واہ واہ ماشاءاللہ عجیب ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر بن جائے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اہل دل کے پاس ڈاکٹر بھی اپنا دل دکھانے آتے ہیں ماشاءاللہ. اصل ڈاکٹر تو خوشی نہیں. ڈاکٹروں کو بھی ڈاکٹر. ماشاءاللہ. عجیب بات ہے. سبحان اللہ. میں تو عجیب حیران ہوتا رہتا ہوں, مجھے کبھی یہ حیرانی جاتی نہیں. حیران ہوتا رہتا ہوں, بیٹھا رہتا ہوں, حیران ہوتا رہتا ہوں. ہر جگہ حیران وضو کرتے حیران ہوتا رہتا ہوں, یہ کیا چیز ہے, ایسے کیسے کیا اللہ نہیں. انسان ایک لمحہ بھی مولا کے بغیر نہیں گزار سکتا. ایک لمحہ بھی ہم نہیں گزار سکتے. حقیقت ہے. ایک لمحہ ہم کچھ بھی شرارت کرے, کچھ بھی کرے, وہ ایسی جیسے بیٹا شرارت کرتا ہے کبھی ابا کی نہیں مانتا اور بھاگ جاتا ہے, نہیں ابا مجھ سے نہیں ہوتا, یہ چلا جاتا ہے, لیکن پھر لوٹ کے ابا کے پاس آتا ہے. پھر تو وہ ہماری مثال ہے. ادھر جاتے پھر ربا کے پاس, ہمارا ربا کے بغیر گزارا ہی نہیں. بے شک ہمارا گزارا ہی نہیں جب ربا کے بغیر. بے شک. اس لیے تو ربا قبول کر لیتے ہیں, گزارا بھی نہیں. سبحان اللہ. واہ. بھاگ بھی رہے. پھر ابا کو پتہ ہے ٹھیک ہے کہاں جائے گا, واہ. کل سکول جائے گا تو پھر کہے گا ابا 50 روپے دے دے, میرے پاس ہی آئے گا, جانے دے اس کو. اب رات بھاگ رہا ہے, مت نکل رات کو, پھر چلا گیا دوستوں کے ساتھ. صبح ابا 50 روپے دے دینا ابا. ماشاءاللہ. ابا پہلے جانتا ہے آئے گا, تو ابا بھی جانتا ہے. اس حدیث میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نلاقی کی, پھر میرے پاس آیا میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا محبت ہے ماشاءاللہ. تو ربا کے بغیر ہمارا کام گزارا ہے. کیا کائنات میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتے رب. بے وقوف لوگ ہیں کہ رب کے بغیر, رب کے بغیر ہم کہاں رہ سکتے. پورا نظام انہوں نے ہمارے لیے چلایا ہوا ہے, چلانے سے نظام چل رہا ہے. اس لیے خود کو پتہ ہے. اس لیے ایک بڑی پیاری بات ایک بزرگ نے بھی کہی کہ رمضان مبارک میں نمازی بڑھ جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ جو پرانے مسیتڑے ہیں, مسیتڑے یعنی جو مسیتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بس جی یہ فصلی بٹیرے آ گئے. یہ غلط بات ہے. کس بات کا ناز کرتے ہو؟ اگر اللہ نے ان کو رمضان میں بلا کر ان کی بخشش کے فیصلے کر لیے تو میں اور آپ کون ہوتے رحمت کو محدود کرنے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جی جی ماشاءاللہ. اگر کسی خاص رات میں لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو اس سے کیا مطلب ہے کہ ہم کہیں جی ہم تو ہمیشہ یہ جی اب فضلی بٹے توبہ, احتیاط کرو اس سے. کبھی ایسا مت کہو, اس لیے کہ کس وقت کس کو بلا کے اپنا بنا لیں. اور ہم نے دیکھا کہ رمضان میں اگر مجمع بڑھتا ہے مطلب 100 بندے نئے آئے, ان میں سے 25 آدمی مستقل ہو جاتے ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. بے شک. مستقل توفیق دینے سے. سبحان اللہ. بے شک ایسے ہی ہے. یہ کیا بات ہے بھائی, تمہیں تھوڑی توفیق ہو گئی اور تم لوگوں کا عقارت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. دیکھو جی یہ بھائی ان کے ہاں تو ایک لمحہ بھی کافی ہے توبہ کے لیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت حاتم اعصم کے پڑوس میں جو خاتون رہتی تھی ان کا واقعہ لکھا ہے. حاتم اعصم امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا فیضان. عجیب بات ہے کہ روحانی فیضان جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بہت بڑا ہے. ان کے سلسلے میں حاتم اعصم میں اسی میں جو ہے نا وہ حاتم اعصم کے اسی سلسلے میں آگے جا کر جو ہے وہ سیر سختی ہیں, اور سیر سختی ماموں لگتے ہیں جنید بغدادی کے. یہی سلسلہ سارا. سبحان اللہ. ہاں جی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا روحانی سلسلہ اتنا اونچا ہے کہ حیران ہوتا ہے. کبھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اب روحانی سلسلہ دیکھیں تو حاتم اعصم شاگرد خاص ہے, ان سے روحانی سلسلہ بھی ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے. بہت بڑے اللہ والے تھے. یعنی میں نے 1000 اولیاء کرام کے ایک تذکرہ پڑھا ہے, ان میں جو چند جن پر محبت غالب تھی ان میں حاتم اعصم نمبر اول تھے. ماشاءاللہ. محبت کا غلبہ تھا. اس لیے حضرت تھانوی نے لکھا ہے ان اہل اللہ کے پاس رہو جن پر محبت اور عشق کا غلبہ ہو. سبحان اللہ. ہم نے فرمایا ماشاءاللہ. نے فرمایا کہ بہت سنجیدہ اور طبیعت کے ہوں ان سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا. عاشقوں کے پاس رہو ماشاءاللہ. کیونکہ عشق ایسی چیز ہے کہ جو اکھڑنے نہیں دیتا. کیسے بھی آئے تو اکھڑنے نہیں دیتا. محبت اکھڑنے نہیں دیتا. مائی ماں مارے اور مائی ماں پکارے. ماشاءاللہ. مائی ماں مارے اور مائی ماں پکارے. تو خیر تو ان کے پڑوس میں عورت تھی تو حضرت بعض وہ بیان کرتے تھے ساتھ میں اپنے مکان میں. تو وہ سنتی رہتی تھی لیکن وہ اپنے کردار کے اعتبار سے کمزور تھی. حضرت کو بہت یعنی دل پر بوجھ ہوتا کہ پوری دنیا فیض اٹھا رہی میرے پڑوس میں اس کی اصلاح نہیں ہوتی. اور
اور ہمیشہ اس قسم کی حضرت کو غصہ بھی ہوتے اور اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت کو اتنی دل پر وہ ہوا کہ وہ گئے ہی نہیں، یعنی نہ جنازے میں گئے نہ ان کی عیادت تعزیت کے لیے جو پچھڑے رہ گئے۔ رات کو خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے زیارت ہوئی، فرمایا تم میری ولیہ کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ گھبرا گئے، تھرا گئے اور کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو فرمایا کہ اس نے جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا سے جانا ہے، اس نے نماز میں کھڑی ہو گئی، اس نے ایک سجدہ ایسا کیا کہ اپنا دل ہمارے قدموں میں رکھ دیا اور ایسی معافی مانگی کہ ہم نے معاف کر دیا اور سجدے میں ہی موت آ گئی۔ کہا کہ ہم نے اس کو اپنا ولیہ بنا لیا۔ صبح کو روتے دھوتے قبر پر گئے اور وہاں پر اصالہ ثواب کیا، پچھلوں کو بھی تعزیت کی اور یہ بیان کیا اپنے اس میں کہ اللہ کا دروازہ کس وقت کس کے لیے کھل جائے اس کے لیے لمحہ بھی کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبی طویل محنتیں ہوں، جب چاہے یجتبی میں یہ شاہ، جب چاہے کھینچ لیں۔ کھینچنے کے لیے کوئی مدت چاہیے، دنیا میں کھینچنے کے لیے مدت نہیں ہے۔ بولے بھی کوئی چیز کھینچنا ہو اس کے لیے مدت چاہیے، مدت نہیں ہے۔ آپ بٹن دباتے ہو فوراً بجلی آ گئی، ٹائم لگا دبانے اس میں، کتنی تیزی سے کھینچا بلب نے بجلی کو، پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے کہیں اسرع الحاسبین، حساب کرنے میں سب سے سریع حساب کرنے والا، اتنی مخلوقات کے ساتھ ان کی اتنا تیز کھینچنا ہے تو ان کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہے، بس کھینچ کے ولی اللہ بنا بس۔ ادھر تھے گناہ گاروں پڑا تھا، یوں کھینچ کے یہاں رکھا، ایک لمحے میں دیکھا ولیوں میں بیٹھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا دیر نہیں لگتی اللہ کا کھینچنا۔ تو بہت زیادہ دنیا میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں، مقناطیس کا کھینچنا کتنا تیز ہوتا ہے۔ اب ایسی گاڑی آ رہی ہے ایسی کہ وہ جو ٹیوب ہوگی اس کے اندر یہاں سے ادھر سیکنڈ میں پہنچ جائے گی، یعنی سینکڑوں میل کا جو سفر ہے وہ سیکنڈوں میں ہوا کرے صرف کھینچنے کی بنیاد۔ تو وہ تو جس نے مقناطیس میں کھینچنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، تو آپ بتائیے کہ اس کے اندر اپنی ذات میں کتنا کھینچنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ غالب ہے، ہر جذب کرنے والے پر ان کا جذب کرنا غالب ہے۔ جب فیصلہ کر لیتے ہیں بندے کو بنانے کا پھر ایک لمحہ ہی لگتا ہے، لمحے میں کہیں سے کہیں چلا جائے، لمبی مدت نہیں چاہیے، لیکن تم لگے رہو۔ الیہ من ینیب، تمہارا کام ہے لگے رہو، راستے سے نہ اترو، ان جگہوں پر رہو جہاں کھینچا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایئرپورٹ نہیں جاؤ گے، جہاز پر سوار ہو، ایئرپورٹ پہ چلو، ایک فلائٹ چلے گی دوسری مل جائے گی، دوسری تو تیسری مل جائے گی، لیکن گھر بیٹھے رہو تو فلائٹ نہیں آنے والا، ایئرپورٹ پر تو رہو، ٹرین کے لیے اسٹیشن پر تو رہو، بے شک، یہ نکل گئی تو اگلی صحیح تمہیں سیٹ مل جائے گی، بس اسٹینڈ پر تو رہو، بے شک، مقام اجتباء پر رہو، اور وہ ہے اللہ والوں کی صحبت۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ والے جہاں ہوتے ہیں بے شک، شقاوتیں سعادتوں سے بدل بے شک، کس سے پوچھے بہار کی باتیں، اب صبا بھی ادھر نہیں آتے۔ میرے مرشد کسی نے لکھا، فرمایا تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں سبحان آتے۔ اللہ، ماشاءاللہ، اللہ دم سلامت رکھے، آباد رکھے، آمین، اللہم آمین، ماشاءاللہ۔ جب صبا بھی ادھر نہیں، تو صبا جہاں ملے گی وہ تو یہی ہے۔ اس لیے اجتباء جو ہے نا جی، اجتباء وہ بھی اس وہیں ملتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ان للہ نفحات فی دہرکم، اللہ تعالیٰ کی کرم کی ہوائیں چلتی ہیں تمہارے زندگی میں۔ اب کرم کی ہوا چلتی ہے گلشن میں، جس طرح صبا، اور وہ گلشن کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے اللہ والوں کی صحبت۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب خبر دیتے ہیں فرشتے، اور ہم جلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ جلساء ہیں جہاں کوئی شقی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کرم کی ہوا ہے جو شقی کو سعادت مند بنا دیتی۔ وہ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ملا علی قاری کا یہ یعنی ملا علی قاری اور ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ شقاوتیں سعادتوں سے بدلتی ہیں، اور نفحات جو ہے اس کا بھی یہ ہے کہ جس کو کوئی نفع لگ جائے گا وہ اس کی شقاوت سعادت سے بدل جائے گی۔ دونوں باتوں کو جمع کریں تو پتہ چلا کہ اللہ کی ہوا چلتی ہے، اور ہوا کہاں چلتی ہے؟ وہ گلشن اللہ والوں کے گلشن، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، عجیب، وہاں جاؤ۔ صحرا میں نہیں چلے گی باب صبا، گلشن میں، بے شک، جہاں پھولوں کو، جہاں کلیوں کو پھول بننا ہوتا ہے، جہاں کلیوں کو پھول بننا ہوتا دل کی کلی کو کھولنے کے لیے اللہ رسول میں جاتا ہے
دل کی کلی کھلتی ہے اللہ کی محبت کا پھول بنتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بند کلی ماشاء اللہ اس میں جب ہوا لگتی ہے تو کھل جاتی ہے. ماشاء اللہ پھر اس کی خوشبو پر دنیا مرتی ہے آ کر. بے شک بے شک وہ کباب مارا مسلمان کر, ہاں کباب کی خوشبو مجھے مسلمان ہونے پر مجبور کرتی ہے. ہاں ہاں واہ واہ کیا ایسی بات ہے خوشبو آتی ہے. ماشاء اللہ یہ چلو درس مثنوی کا مضمون ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت جی میرا دل اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو جذب فرما لے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عشق کی خاص شان عطا فرمائی. بے شک. اللہ بنا دو. آمین آمین. تب تو ادراک نہیں ہوا مجھے. آپ لوگ کہتے ہو تو سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہوں. ماشاء اللہ آپ بھی جھلکتا ہوا پیالہ پیش کرتے ہیں ماشاء اللہ. جب آپ لوگ کہتے ہو تو پھر میں میسیج آتے ہیں نا دوستوں کے تو میں پھر اس پر حیران ہو جاتا ہوں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے پتہ نہیں. میں کہ اپنی کوئی نیکی کی ہوگی اس پر یہ کیفیت آ گئی نام میرا ہو گیا. جی